السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس درس میں ایک عظیم سنت آج ہمیں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایسی محفلوں کی برکت ہے کہ اکثر نوجوان کل تک ننگے سر پھرتے تھے، آج ان کے سروں پر خوبصورت ٹوپیاں بھی ہیں۔ یہ مجلسوں کی برکت ہے۔ کل تک نوجوان جھبا اور پائجامہ پہننے میں شرم محسوس کرتے تھے اور کبھی کبھی عید کے موقع پر پہنا کرتے تھے، آج پہننے کی عادت نوجوانوں میں نظر آتی ہے۔ یہی ماحول کی برکتیں ہیں۔ اکثر نوجوان چہرہ رکھنے سے کل تک شرماتے تھے، لوگ انہیں چڑھاتے تھے کہ مولانا بن گیا ہے، حافظ بن گیا ہے، لیکن اکثر نوجوانوں کے چہروں پر جوانی میں چہروں پر داڑیاں نظر آتی ہے۔ یہ ماحول کی برکتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سنتیں اپنی جگہ، ایک عظیم سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، وہ مسواک کی سنت ہے، جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ آج وہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ ٹوتھ برش اور برش تو ہمیں یاد ہے، جو صبح اٹھنے کے بعد ہر ماں باپ اپنے بچے کو دیتے ہیں، لیکن اسلام میں کیا طریقہ تھا منہ صاف کرنے کا، آج اس طریقے سے آج ہم محروم ہیں۔ آج اسی سنت کو آج ہمیں زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ آج ایک سنت ہمیں زندہ کرنا ہے، وہ مسواک کی سنت۔ گویا حضور فرما رہے ہیں، جو میری سنت سے محبت کرے گا یا سنت کو زندہ کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک عظیم سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، آج اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ صرف ماہ رمضان میں نہیں، ہر وقت اس سنت کو اپنانا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن کانت فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی ومن کانت الی غیر ذلک فقد ہلک۔ جو میری سنت کی طرف چستی کرے وہ ہدایت پایا، اور جو اس کے علاوہ کسی اور دوسری جانب چستی کرے وہ ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنتوں کو چھوڑنا یہ ہلاکت و بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنت پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ہے آپ جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میری امت میں انتشار پھیل جانے کے بعد جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عظیم سنت کو آج ہمیں عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ مسواک کو آج تحفے میں دی جائے گی تاکہ اس پر عمل کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہو، تحریک کی طرف سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے لیے مسواک کو لازم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث پاک اور جدید سائنس نیز واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مسواک میں بے شمار فائدے ہیں،
اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں پابندی سے اس کا استعمال کر کے آئندہ بھی اس کے استعمال کے لیے عزم مصمم کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسواک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے انتہا تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ خیال کرتے تھے کہ ان قریب اس کے متعلق آیت نازل ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کونین صاحب قاب قوسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لا امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو مسواک کو ان کے لیے فرض قرار کر دیتا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک سے صاف فرماتے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو مسواک سے صاف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کے پاس مسواک ہوتی، پھر جب آپ بیدار ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 درجہ افضل ہے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، مسواک کر کے نماز پڑھنا 70 گنا درجہ ثواب، جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے اس پر 1 درجہ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا روزے دار کو تر و تازہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کیسا کرنا، روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خیال ہوتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ اس کی ایک کڑوا پن، اس کا ایک تیز حلق کے نیچے ہلکا سا اترنے لگتا ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غرض کے پانی حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے، اس کا خیال رکھیں، لیکن تازی مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اب مسواک کے فائدے حدیث پاک کی روشنی میں نیز سائنسدانوں کے تجربے کے مطابق مسواک کے بے شمار فائدے ہیں۔ علامہ شامی علیہ رحمٰن نے مسواک کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ مسواک کرنے والے کے لیے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔ بڑھاپے میں تاخیر کرتی ہے مسواک، جو بندہ مسواک کرتا ہے اسے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ بصارت کو تیز کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ مسواک کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ منہ کی گندگی کو دور کرتی ہے اور کیڑے لگے ہوئے دانتوں کو صحیح کرتی ہے۔ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، ملائکہ کو خوش کرتی ہے، یعنی فرشتوں کو خوش کرتی ہے، پل صراط پر چلنے میں تیزی بخشتی ہے، دانتوں کو چمکدار کرتی ہے، بصارت کو جلا بخشتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بلغم کو کاٹتی ہے، نماز کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے، قرآن کے راستے یعنی منہ کو صاف کرتی ہے، فصاحت کو بڑھاتی ہے۔ بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، زبان پلٹتی نہیں، اگر وہ مسواک کثرت سے کرے، مسواک لازم پکڑ لے تو اس کے منہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں الفاظ ادا کرنے میں۔ اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ صفرا ایک زرد رنگ کا گاڑھا مادہ ہے، اس کو کاٹتی ہے، بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے، روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح علامہ حسن بن عمار علیہ الرحمہ مسواک کے فائدے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، فرشتے مسواک کرنے والے کے چہرے کے نور کے سبب اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔
ایک نور پیشانی میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرشتے مصافحہ کرنا اسے پسند فرماتے ہیں۔ حاملین عرش فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وہ مسجد سے نکلتا ہے۔ حضرات انبیاء اور رسول علیہم السلام بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر بدن کو قوت دیتا ہے، جسم کے مضر حرارت کو ازالہ کرتا ہے۔ جسم میں ایک ایسی گرمی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اور مسواک کرنے سے وہ جسم کے حرارت میں کمی ہوتی ہے۔ قضاء حاجت یعنی ایک باتھ روم جانے میں ایک انسانوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسواک کرنے سے اس میں مدد ملتی ہے۔ مسواک کرنے والے کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب بندہ قبر میں تدفین ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر تنگ ہوتی ہے، لیکن مسواک ایسی عظیم سنت ہے جو مسواک سے محبت کرے، حضور کی سنت پر عمل کرے تو اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ لحد میں قبر میں مونس اور غمخواری ہوتی ہے۔ مسواک پر مداومت کرنے والا یعنی مسواک پابندی سے کرنے والے کے لیے اس دن کا بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جس دن اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے مسواک نہیں کیا۔ جو مسواک پابندی سے کرتا ہے، کبھی کبھی مسواک چھوٹ جاتی ہے، مسواک نہیں ملتی، تو اس کا بھی ثواب اس دن لکھا جاتا ہے جس دن اس نے مسواک نہیں کی۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے مسواک کرنے والے کے لیے متعلق کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ فرشتے آپس میں یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا شخص ہے۔ فرشتے آپس میں گفتگو کرے تو اس کا مقام کتنا مرتبہ، اس کا کتنا بلند ہوگا جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں جو مسواک کرتا ہے۔ مسواک کرنے والا اس دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں نکلتا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام مسواک کرنے والے کی روح قبض کرنے کے وقت اسی صورت میں آتے ہیں جس صورت میں انبیاء اولیاء کے پاس آتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب کیا جاتا ہے، اور وہ رحیق مختوم خالص شہید کا مہر شدہ مشروب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان جب مرتا ہے تو اسے سکرات کی حالت بھی ہوتی ہے۔ آپ سکرات کی حالت کے بارے میں جانیں کہ اتنی سختیاں اس کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ جو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے تو حضور کے حوض کوثر سے اسے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی پیاسا ہوتا ہے تو اسے سیراب کیا جاتا ہے۔ جب ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب ہوگا، وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں رہے گا۔ میدان محشر کی گرمیاں 50,000 سال کا ایک دن، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبتا ہوگا۔ دنیا میں حضور کی سنت سے محبت کرے گا، حضور کی سنت پر عمل کرے گا، اسے یہ انعامات رکھے گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن حوض کوثر ایک ایسا نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے، صرف شہیدوں کے لیے ہے۔ جو حضور کی سنت دنیا میں عمل کرے گا، یعنی مسواک پر عمل کرے گا، اسے بھی یہ انعام دیا جائے گا، اسے بھی حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کن وقتوں میں مسواک کرنا ہے، وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس پر مسواک کرنا، یہ بھی خیال آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل 5 وقتوں میں مسواک کرنا سنت و مستحب ہے۔ نماز پڑھنے کے وقت خواہ پہلے سے باوضو ہو، جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنی ہے تو مسواک کرنا ہے 5 وقتوں میں۔ وضو کرنے کے وقت بھی مسواک کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی مسواک کرنا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے وقت بھی مسواک کرنا ہے، جب منہ کی بو متغیر ہو، یعنی انسان کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، کب آتی ہے؟ کچھ ایسے کھانے سے
جیسے پیاز ہو، لہسن ہو، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے اور لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ایسے وقت اور دیر تک خاموش رہنے کی وجہ سے بھی منہ میں بو آتی ہے، باس آتی ہے، جس کی وجہ سے جب بھی مسواک کرنا مسنون و مستحب ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مسواک کے ڈاکٹروں نے کیا کیا بتایا، اس کی کیسے کیسے فائدے ہیں اور کیسے کیسے بیماریوں سے اس سے شفا ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ حکیم ISM اقبال لکھتے ہیں، میرے پاس ایک مریض آیا جس کے دل کی جھلیوں میں، دل کے سوراخوں میں پیپ بھری ہوئی تھی اور دل کا علاج کرتے رہے، افاقہ نہ ہوا۔ آخر دل کا آپریشن کر کے پیپ نکالی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیپ بھر گئی۔ تھک ہار کر میرے پاس آئے تو میں نے تشخیص کی تو پتہ چلا کہ اس کے مسوڑے خراب ہیں اور ان میں پیپ پڑی ہوئی ہے اور وہ پیپ دل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس تشخیص کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اب اس کا پہلا علاج دانتوں اور مسوڑوں کا کیا گیا، کھانے کے لیے کچھ اور یہ پیلو کا مسواک استعمال کرنے کے لیے دیا گیا۔ بہت جلد مریض نے افاقہ محسوس کیا۔ اور ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں، ڈاکٹر محمود چغتائی لکھتے ہیں، عرب ملک سے ایک مریض نے لکھا ہے کہ دانتوں کے ایک دیرانہ مرض میں مبتلا ہوں اور اس کے علاج پر اب تک کئی ہزار پیسے خرچ کر چکا ہوں لیکن افاقہ نہ ہوا۔ خط میں جواب دیا کہ آپ مسواک صرف پیلو کا استعمال کریں اور 2 مہینے تک دن میں 5 دفعہ نمازوں میں، اسے 1 دفعہ تہجد میں، اور کسی قسم کی دوا استعمال نہ کریں۔ الحمدللہ مریض حیرت انگیز طریقے سے تندرست ہو گیا، لیکن مسواک تازہ ہو۔ اب وہ مسواک کون سی ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مسواک دافع تعفن اینٹی سیپٹک ہے۔ جب بھی اس کو منہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اندر کے جراثیم قتل کر دیتا ہے، جس سے انسان بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جراثیم صرف اور صرف مسواک کے اندر اینٹی سیپٹک مواد ہی کے وجہ سے مرتے ہیں۔ دراصل مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جس زمین میں کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوگی وہاں پیلو کا درخت زیادہ پائے جائے گا۔ چونکہ قبرستان کی مٹی میں کیلشیم اور فاسفورس انسانی ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں پیلو کا درخت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہیں اور خاص طور پر پیلو کی جڑ میں یہ اجزاء عام طور پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر مسواک کا درخت قبرستان میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسواک کے فضائل اور فوائد لکھنے کے لیے قلم اٹھا جائے تو مکمل ایک کتاب تیار ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر بالاختصار کچھ باتیں یہاں پر لکھی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے قبرستان ہی میں مسواک کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان کی ہڈیاں گل جاتی ہے جس کی وجہ سے قبرستان میں مسواک کے پیلو کے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ قربان جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ابھی مسواک کرنے کا سنت طریقہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ مسواک کو اس طریقے سے پکڑنا ہے، 3 انگلیاں اوپر ہونا ہے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی نیچے ہونا ہے۔ اس طریقے سے پکڑیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور مسواک لیں، اوپر کے دانتوں پر رکھیں، 3 مرتبہ سیدھی طرف رگڑیں، پھر دھوئیں اور پھر اوپر کے دانتوں کی طرف رگیں، بائیں طرف لگڑیں، 3 مرتبہ لگڑنے کے بعد پھر مسواک دھوئیں اور پھر سیدھی نیچے کی طرف، نیچے دانتوں کی طرف سیدھی طرف سے 3 مرتبہ دھوئیں اور مسواک دھوئیں اور الٹی طرف 3 مرتبہ دھوئیں، مسواک دھوئیں اور اوپر دانتوں کے اندر رکھیں اور پورے منہ میں ایک بار گھمائیں، پھر دھوئیں، نیچے رکھیں، ایک بار گھمائیں، دھوئیں۔ یہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ علماء نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے آپ سنت پر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے بے شمار فائدے بھی نصیب ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہ اس محفل کی برکتیں ہیں کہ میں مسواک پابندی سے کرتا ہوں، جس کی وجہ سے کبھی ڈاکٹر کے جانے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی۔ دانتوں کا جب بھی درد آتا ہے تو مسواک میں کثرت سے کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے دانتوں کی کوئی تکلیف آج تک مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آپ بھی کریں، دانتوں کے درد سے، دانتوں کی تکلیف سے آپ بھی حفاظت میں رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے سنت پر عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پابندی سے اس مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کہنے سننے میں مجھ سے غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔